رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف میں نے اور آپ نے نہیں کی، الحمدللہ۔ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں میں غیر انسان مخلوقات بھی شامل ہیں، خواہ وہ حیوانات تھے یا خواہ وہ نباتات تھے یا خواہ وہ جمادات تھے، یعنی وہ چیزیں جو بظاہر آپ کو بے جان بھی لگتی ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں۔ درخت رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جانوروں نے رسول اللہ سے محبت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جان بظاہر بے جان چیزوں نے بھی محبت کی ہے، پہاڑوں نے محبت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مکہ میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں، وہ پتھر مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ 6 ماہ نبوت وہ 6 ماہ وحی آنے سے پہلے سے مجھے سلام کرتا تھا۔ وہ پتھر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو دیکھا اور احد کو دیکھ کر کہا ہذا جبل، یہ صحیح بخاری میں، دونوں بخاری کی میں بتا رہا ہوں، ضعیف کوئی بات نہیں انشاءاللہ، یا کمزور جھوٹی کچھ نہیں انشاءاللہ، آج حق بتائیں گے آپ کو۔ کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہے وہ پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر وہ تنا، وہ بے جان تنا، ٹوٹا ہوا تنا جس میں جان ہی نہیں تھی، جس میں جان ہی نہیں، کٹا ہوا تنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سمجھے سہارے کے لیے یا وہ سٹینڈ کے لیے، پوڈیم کے طور پر سپورٹ کے لیے رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنا دست مبارک رکھتے تھے خطبے کے دوران۔ تو کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے ممبر بنانا چاہتے ہیں، ایک کارپینٹر آیا یہاں پہ، بڑا اچھا ممبر بنا دے گا، بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بنا دو۔ ممبر رسول کی پھر تعمیر ہوئی تو وہ تنا جو ممبر رسول کا شرف تھا وہ اس سے چھن رہا تھا۔ کیسے چھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے آ رہے ہیں، ممبر اس نئے ممبر کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ جو تنا تھا، کٹا ہوا تنا بظاہر بے جان، لکڑی کا جسے کہتے ہیں ایک پیس آف وڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی چلا چلا کر رونے کی آوازیں سنی۔ جی ہاں، ایک بظاہر بے جان لکڑی کا ٹکڑا، ایک تنے کا ٹکڑا، درخت کا پیس آف وڈ واز کرائنگ، کیونکہ وہ رسول اللہ کا اس پہ دست مبارک اب نہیں تھا، وہ رسول اللہ کی صحبت سے، آپ کی قربت سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کو رسول اللہ کی قربت اتنی پیاری تھی کہ وہ رسول اللہ کی دوری سے رونے لگا کہ مجھے رسول اللہ سے تم نے دور کر دیا۔ یہ آوازیں اس کی رسول اللہ کا معجزہ ہے، صحابہ کرام نے بھی سنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر لیا اور اس سے پیار کیا، اس کو اس کا رونا چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ اس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ساتھ مانگا، تو آج وہ تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نیچے مدفون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر جو آپ کی قبر مبارک آج وہاں پر ہے، آپ کی قبر مبارک، روضہ اطہر اور ممبر، یہ سارا حصہ احاطہ جنت کا باغ ہے، وہ تنا بھی رسول اللہ کے ساتھ ہی جنت میں ہوگا۔ تو بہنوں بھائیوں، جب حیوانات، اونٹ کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا جو رسول اللہ سے محبت کرتا تھا، شجر کو آپ نے بلایا، آپ کے لیے وہ سلام کیا اور اس نے آپ کی مسلمان، آپ کے حق پر ہونے کی، اسلام کی گواہی دی، اس کو دیکھ کے ایک عربی مسلمان ہوا۔ کتنے واقعات ہیں، بے جان چیزوں نے جب اللہ کے نبی سے محبت کی، پہاڑوں نے، پتھروں نے، کٹے ہوئے درختوں نے محبت کی، جانوروں نے محبت کی، تو ہم انسان جو آپ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیسے رسول اللہ سے سچی اور پکی محبت نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہ سکتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو، مگر یہ ساتھ انہیں نصیب ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، جس میں آپ نے کہا کہ پھر نیک اعمال کرو، جھک جاؤ اللہ کے ہر حکم کے آگے، عمل کرو میری سنتوں پر، یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، مسکینوں کا، محتاجوں کا، اور تقوی ساتھ ساتھ لے کے چلو، چاہے حقوق العباد ہو، حقوق اللہ ہو، تم میرے ساتھ اس طرح چلو گے تو میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جو خوشخبریاں ہیں کہ آپ کو رسول اللہ کا ساتھ جنت میں ملے، آپ ایسے ہوں رسول اللہ کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیں آپ نے کیسے ہونا ہے۔ ان واقعات کے بعد کوئی مسلمان، کوئی بندہ بشر تصور کر سکتا ہے کہ ہم اس شخصیت سے محبت نہ کریں اور پھر بھی جنت چاہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، پکی، عملی
محبت نصیب فرمائے، جذبات کے ساتھ بھی، اعمال کے ساتھ بھی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں ایموشنز کے بغیر نہیں ہوتی محبت۔ محبت دل سے ہوتی ہے، جان سے ہوتی ہے، مال سے ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ اللہ کرے ہمیں یہ محبت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اصحاب، آپ کی اہل بیت اطہار، اللہ ہمیں ان کی بھی محبت نصیب فرمائے۔